فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی بے توجہی کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور آپ کے رب کا نیک وعدہ اے نبی بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کو لگے بیٹھے ہیں، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فرعونیوں کی تباہی اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا انعام۔ قوم فرعون کو باوجود یہ کہ متواتر نشانیاں بتائی گئیں اور ایک کے بعد دیگرے انہیں کئی عذاب دیے گئے، لیکن ان کی سرکشی دور نہ ہوئی تو انہیں دریا میں ڈبو دیا گیا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دیا گیا۔ وہ اس میں اتر پڑے اور اس کو پار کر گئے، بنی اسرائیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ پھر فرعون اور اس کا لشکر بھی ان کی تقلید میں ان کے پیچھے اترا۔ جب وہ بیچ دریا میں ہو گئے تو پانی مل گیا اور وہ ڈوب گئے۔ یہ آیات الہی کی تکذیب کرنے اور اس سے غفلت برتنے کا نتیجہ تھا۔ اللہ پاک نے خبر دی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اس سرزمین کو شرقاً و غرباً بنی اسرائیل کے سپرد کر دیا، جس کو نہایت ضعیف سمجھا جاتا تھا، جو کمزور بنے ہوئے غلامی میں زندگی گزار رہے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6 میں فرمایا، ہم چاہتے ہیں کہ اس قوم یعنی بنی اسرائیل پر احسان کریں جو دنیا میں کمزور سمجھی جاتی ہے۔ ہم ان کو بادشاہ اور سردار بنانا چاہتے ہیں، انہیں اپنی زمین کا وارث اور قادر قرار دیں گے، اور جس عذاب سے فرعون اور حامان اور قوم فرعون کو اندیشہ تھا وہی ان پر عذاب نازل کریں گے۔ اور سورہ دخان کی آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ وہ کیسے کیسے باغات، کھیتیاں اور بہترین مقامات چھوڑ کر تباہ ہو گئے جس میں وہ بڑے مزے سے زندگی گزار رہے تھے۔ ہم اگر چاہتے ہیں تو اسی طرح کسی دوسری قوم کو سردار اور بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ شرق و غرب سے ملک شام مراد لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مبارک بات بنی اسرائیل کے حق میں پوری ہوئی کیونکہ انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی وہ بات اور وعدہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ہے وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، یعنی فرعون اور اس کی قوم نے جو عمارتیں اور باغات بنا رکھے تھے اور محل کھڑے کیے ہوئے تھے سب ہم نے تباہ کر دیے اور اجاڑ دیے۔ بنی اسرائیل کا جاہلانہ مطالبہ۔ بنی اسرائیل کے جاہل لوگوں کا مطالبہ بیان کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کو پار کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نشانی وہ دیکھ چکے تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو بتوں کو لیے بیٹھی تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کنعانی تھے یا قبیلے لخم کے تھے۔
گائے کے جیسے جانور کا بت بنا رکھا تھا، اسی لیے بعد میں اسی کے مشابہ ایک گوسالہ کی پرستش میں وہ مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے ایک معبود بنا دو جیسا کہ ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھول بیٹھے ہو؟ وہ تو ایسی باتوں سے منزہ ہے کہ کوئی اللہ کا شریک اور اللہ کے جیسا ہو۔ ان لوگوں کا جو اپنے بتوں کے ارد گرد بیٹھے ہیں اور ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان کا یہ دین باطل ہے اور ان کا یہ عمل بھی باطل ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے حنین کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں کفار کا ایک بیری کا درخت تھا جس پر وہ دھرنا جمائے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ہتھیار اس درخت پر باندھ رکھے تھے، اس درخت کی عظمت کرتے تھے۔ اس درخت کو کہا جاتا تھا ذات انواط۔ جب ہم اس درخت کے پاس پہنچے جو بہت سرسبز اور عظیم الشان تھا، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ذات و انواط ہمارے لیے بھی قرار دے دیجئے جیسا کہ ان لوگوں کا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم، تم نے تو وہ بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تم بڑے ہی جاہل ہو، ان کا طریق اور ان کے اعمال سب جھوٹے اور باطل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی انہی کے قدم بقدم چلنا چاہتے ہو۔ اللہ ہم تمام کی شرک سے حفاظت فرمائے اور یہود و نصارہ کی اندھی تقلید سے ہمیں اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے۔ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اللہ نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر اے بنی اسرائیل فوقیت دی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 شب کا وعدہ کیا اور 10 شب اور 29 شب کا تتمہ بنایا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 شب ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد ان لوگوں کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فرعون کی قید سے نجات دینے والا ہی لائق عبادت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کی قید سے اور غلبے سے نجات دی اور رسوائی و ذلت سے چھٹکارا دیا، یہاں اوج و عزت عطا کی، تمہارے دشمنوں کو تمہارے سامنے برباد کیا۔ اس کے سوا اور کون قابل عبادت ہے؟ اس کی پوری تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر روانگی اور ہارون علیہ السلام کی جانشینی۔ بنی اسرائیل پر احسان جتایا جا رہا ہے کہ تم کو ہدایت حاصل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی جس میں احکام ہیں اور شرع کی تمام تفصیلی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان دنوں روزہ رکھا تھا۔ جب یہ 30 دن تمام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مزید حکم دیا کہ 40 دن کی تکمیل کریں۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ 30 دن ذی قعدہ اور 10 دن ذی الحجہ کے تھے۔ اس طرح عید کے دن تک 40 دن کا تکملہ ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور اسی دن دین محمدی بھی کامل ہوا، جیسا کہ فرمایا کہ آج میں نے تمہارے دین یعنی دین اسلام کو کامل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری اتار دی
اور تمہارے لیے دین اسلام اختیار کیا۔ غرض یہ کہ جب میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام طور کی طرف گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو دشمن سے نجات دی اور طور کی سیدھی طرف بلایا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں اپنا جانشین بنایا اور حالات کو بہترین رکھنے کی وصیت کی تاکہ فسادات نہ پیدا ہوں۔ یہ بات بطور تنبیہ و تذکیر کے ہے، ورنہ ہارون علیہ السلام خود نبی تھے اور وجاہت و جلالت والے نبی تھے۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو دکھلا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، سو اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی دیکھ سکو گے۔ پس ان کے رب نے جو اس پر تجلی فرمائی، تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب افاقے میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں معذرت کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی۔ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق خبر دی جا رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وعدہ گاہ پر آئے اور آپ کو اللہ پاک سے تکلم کا شرف حاصل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ نے بات کی، تو یہ بھی درخواست کی کہ اے پروردگار، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دیکھنے کا موقع عنایت فرمائیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اس آیت میں لفظ لن نے، جو لن ترانی میں ہے، اکثر علماء کے لیے اشکال پیدا کر دیا ہے، اس لیے کہ لن ہمیشہ کی نفی کے لیے آیا کرتا ہے۔ اس بنا پر معتزلہ گمراہ گروہ نے استدلال کیا ہے کہ دنیا ہو یا آخرت اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، اور یہ قول ضعیف ہے کیونکہ اس بارے میں متواتر احادیث مروی ہیں۔ مؤمنین کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ اس روز یعنی بروز قیامت بہت سے چہرے تر و تازہ، خوش و خرم ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ان آیتوں میں مؤمنین کو خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے۔ پھر کفار کے بارے میں کہا سورہ مطففین کی آیت نمبر 15 میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بلا شبہ وہ کفار اس روز اللہ تعالیٰ سے آڑ میں رکھے جائیں گے، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہ ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ نفی دنیا کے لیے ہے، نہ کہ آخرت کے لیے۔ اس طرح اب کلام میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے کہ آخرت میں رؤیت یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا صحیح ہے اور دنیا میں نہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مقام میں یہ کلام بالکل ایسا ہے جیسا کہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں فرمایا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ سورہ انعام میں اس پر کافی بحث گزر چکی ہے۔ کتب متقدمہ میں ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، کوئی زندہ مرنے سے پہلے مجھے نہیں دیکھ سکتا، خشک چیزیں بھی میری تجلی سے فنا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ رب نے جب اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چنانچہ مسند احمد اور سنن ترمذی میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت یعنی فلما تجلی پڑھتے وقت اپنے انگوٹھے کو اپنی چنگلیا کے اوپر کے پور پر رکھ کر بتایا کہ اپنی ذات میں سے اللہ نے اتنی سی تجلی کے سبب پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ حمید راوی حدیث نے ثابت البنانی سے کہا کہ دیکھو اس طرح، چنانچہ ثابت نے اپنا ہاتھ حمید کے سینے پر مارا
اور کہا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، تو کیا میں اس کو چھپاؤں گا؟ امام احمد نے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رب نے صرف چنگلیاں برابر تجلی کی تھی کہ پہاڑ جل اٹھا اور خاک بن گیا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زمین میں دھس گیا اور دھستا جا رہا ہے، اور اب وہ قیامت تک ظاہر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے کوہ طور پر تجلی فرمانے سے پہلے کوہ طور بالکل چکنا اور صاف تھا۔ تجلی کے بعد اس میں غار اور ردے پڑ گئے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قول کہ اے موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ قائم رہے تو سمجھو کہ تم مجھے دیکھ سکو گے، ورنہ نہیں۔ یہ اس لیے کہا کہ پہاڑ کی پیدائش اور استحکام تو انسان سے کہیں بڑھ کر اور شدید تر ہے، اور جب پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو پہاڑ کی یہ کیفیت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ صاعقہ کے معنی غشی کے ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تفسیر کی۔ قتادہ رحمہ اللہ اس کے معنی موت لیتے ہیں، اور ازروع لغت یہ معنی بھی صحیح ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، یعنی سور قیامت کا پھونکا جائے گا تو ہر چیز مر جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ غرض یہاں قرینہ موت کا ہے اور غشی کا بھی۔ غشی کا اس لیے کہ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ فلما افاقہ، اور افاقہ تو غشی ہی سے ہوتا ہے نہ کہ موت سے، اس لیے غشی کے معنی لینا ہی صحیح ہے۔ افاقے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ پر کوئی نظر نہیں ڈال سکتا، ورنہ مر جائے گا، جل جائے گا۔ میں آپ سے آپ کے دیدار کے سوال کی خطا سے توبہ کرتا ہوں۔ اب مجھے اس کا یقین ہو گیا، اور سب سے پہلے مجھے یقین ہے۔ یہاں ایمان سے ایمان و اسلام مراد نہیں، بلکہ ایمان اس بات کا کہ آپ کی مخلوق آپ کو نہیں دیکھ سکتی، یعنی اس دنیاوی زندگی میں۔ رہا آخرت میں دیکھنا تو اس کی احادیث اور آیات آپ سن چکے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ کی روایت سے ایک عجیب و غریب حدیث نقل کی ہے، اور غالباً انہیں یہ بات اسرائیلیات کے دفتر سے ملی ہے، واللہ اعلم۔ خر موسیٰ صعقا، یعنی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے سے متعلق ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام بخاری نے روایت کیا کہ ایک یہودی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ کے ایک انصاری صحابی نے میرے منہ پر تماچا مار دیا۔ اس انصاری کو بلا کر نبی نے پوچھا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اس یہودی کو کہتے سنا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ تو میں نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی؟ تو اس نے کہا ہاں۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک تماچا رسید کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو، لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے، اور جب افاقہ ہوگا یعنی ہوش میں آئیں گے تو سب سے پہلے مجھے ہوگا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام پائے عرش کو تھامے کھڑے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے انہیں ہوش آئے گا یا یہ کہ وہ بے ہوش ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک بار اللہ کی تجلی طور پر پڑنے سے بے ہوش ہو چکے تھے، یا اللہ تعالیٰ انہیں بے ہوش ہونے سے مستثنا فرما دیں گے۔ ابن ابی دنیا کہتے ہیں کہ اس قضیے کے فریق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، لیکن بخاری اور مسلم میں یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ انصار کا ایک آدمی تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تو انصار میں سے نہیں تھے بلکہ مہاجر تھے۔ اور یہ بات کہ لا تخیرونی علی موسیٰ، مثل اس حدیث کے جس کو بخاری اور مسلم نے نکالا لا تفضلونی علی الانبیاء ولا علی یونس بن متى، یعنی مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو اور نہ ہی یونس ابن متى پر۔ کہتے ہیں کہ یہ بات ازروع تواضع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، یا یہ فرمان اس سے پہلے کا ہے کہ آپ کو اپنی فضیلت کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہو، یا یہ کہ غصے میں آ کر تعصب کی بنا پر مجھے فضیلت نہ دو، یا یہ کہ صرف اپنی رائے سے فضیلت قائم نہ کرو، واللہ عالم۔ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ بے ہوشی عرصہ قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے ہوگی۔ بہت ممکن ہے کہ یہ اس وقت کا حال ہو جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے آئیں گے، تو اللہ کی تجلی سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں اللہ کی تجلی کی برداشت نہ لا سکے۔ اسی لیے آپ کا فرمان ہے کہ نہ معلوم مجھ سے پہلے افاقہ ہوگا یا طور کی بے ہوشی کے بدلے یہاں بے ہوش نہیں ہوئے۔